ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ بات ہو رہی تھی این آر او کے حوالے سے اور جو دیگر آرڈیننسز پیش ہوں گے پارلیمنٹ میں, جب تک ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنیں گے جو بینیفیشریز تھے جن لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا تمام صورتحال ہوا میں معلق کی رہے گی. کاٹیا صاحب, ایکٹ آف پارلیمنٹ جو بنے گا سمپل میجورٹی کے ساتھ تو بن جائے گا. میجورٹی تو آپ کے پاس ہے, ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہے, اے این پی آپ کے ساتھ ہے, تو این آر او تو ایسے ہی پاس ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ این آر او ہی نہیں, جتنے بھی 37 جو ہیں اپنے یہ آرڈیننسز جو پارلیمنٹ چاہے گی کنٹینیو کرنا بطور لا کے, ان کو پاس کر دیں گے. اور جس کو غیر ضروری ہو گئے ہیں, جن کی اب ضرورت نہیں رہی, تو وہ واپس چلے جائیں گے. این آر او پہ آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون آپ کی حمایت کرے گی؟ کیا ہوگا؟ نہیں کریں گے. یہ نہیں کریں گے. جھگڑا صاحب آپ کیا کریں گے؟ ایبسٹین کریں گے؟ کیا کریں گے جب این آر او دیکھیں جی, یہ تو ظاہر ہے کہ اس پہ لائے عمل, اس پہ جو بھی لائے عمل ہم نے اپنانا ہوگا وہ جماعت اپنائے گی اور اس کی ہماری سی ڈبلیو سی موجود ہے. لیکن یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ این آر او از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. اس پہ ہم ضرور بولیں گے بھی, اور جہاں تک اس کی مخالفت ہو سکے وہ کریں گے. لیکن سمپل میجورٹی لیکن سمپل ٹھیک ہے نا جی, وہ یہ بے شک ان کے پاس اگر سمپل میجورٹی ہے, لیٹ دیم ڈو اٹ. ہم تو ایٹ لیسٹ اپنا فرض پورا کریں گے, ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے بزنجر صاحب کیا ہوگا نیکسٹ؟ این آر او کے حوالے سے تو چلیں بات کلوز ہو گئی. ہم پارلیمنٹ نے 14 پوائنٹ ریزولوشن ایک موو کیا تھا, ڈرون اٹیک کی بھی اس میں مخالفت کی تھی. امریکہ کی جانب سے بہت زیادہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ نیکسٹ جو آپریشن ہو سکتا ہے کوئٹہ میں ہو سکتا ہے اور وہاں پہ ڈرون اٹیک ہو سکتے ہیں. اس طرح کی اگر صورتحال ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ بولے گی, خاموش رہے گی؟ اور آپ خصوصاً بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے, تو بلوچستان میں کیا اس وقت فیل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ ڈرون اٹیک کے حوالے سے, اور ڈرون اٹیک کا جو نیا شوشہ جو چلا ہے کہ وہ کوئٹہ اور اس کے گرد نواح میں ہوگی. کوئٹہ از اے ناٹ وزیرستان. کوئٹہ جو ہے وہ آپ کا کیپٹل ہے. دیٹ از بگیسٹ کنٹونمنٹ آپ کا وہاں موجود ہے اور بہت ہی پاپولیٹڈ علاقہ ہے. مگر وہاں ظاہر ہے کہ جب ڈرون اٹیکس ہوں گے اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ انوسنٹ لوگوں کے مرنے کے. مگر ایک بات دیکھیں, میں یہاں سے بالکل ایک چیز پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم لوگ سب مل کے ایک ایسی چیز کو جس کو ہم جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اس میں شور مچا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, ہم نہیں چاہتے ڈرون اٹیکس ہوں, مگر ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں. کیا ڈرون اٹیکس ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہو رہے ہیں؟ میں کم سے کم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. باقاعدہ خاموش معاہدہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور امریکہ کے درمیان. ایسا نہیں ہے کہ امریکنس آ کے یہاں ڈرون اٹیک کرتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں, مثلا بیت اللہ مسعود والا معاملہ, بلکہ ایسی انفارمیشن ہے تربیلا سے اڑتے ہیں ڈرون. میری بات میری سمجھ میں اس بات پہ نہیں آتا ہے کہ اس پہ کیا جھگڑا ہے. اگر وہ آ کے ادھر میرے اوپر بم پھینکتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, مگر ہمارے زرزمین سے وہ بیٹھ گیا, اس نے اڑان لی, تو یہاں ہماری ساونٹی آ گئی. دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا اس قسم کی فروئی باتوں سے اس وقت آپ کو نکلنا پڑے گا کہ ڈرون اٹیک کہاں سے آتے ہیں؟ شمسی سے آتے ہیں, پسلی سے آتے ہیں, یا کندہار سے آتے ہیں, یا کندہار سے اٹھ کے کوئٹہ آتے. دیکھیے, میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہماری گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہیں, فوج کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہیں, یہ علیحدہ نہیں ہوتے ہیں, آئسولیٹڈ نہیں ہوتی ہے. لیکن کوئٹہ میں جب اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئٹہ میں کیا ہوگا؟ کیا کریں گے ہم پروٹیسٹ کریں گے. ہم پروٹیسٹ کر لیں گے. دیکھیں, میری بات سنا, مسئلہ یہ ہے کہ مطلب میں بہت سی آرٹیکلز پڑھتا ہوں, لوگوں کی باتیں سنتا ہوں کہ اب امریکنز کو شکست ہونے والی ہے, اب وہ تباہ ہونے والا ہے اور ہمارا ساورنٹی. دیکھیں, اس وقت آپ دیکھیں جرمنی, فرانس وہ عراق نہیں گئے, مگر افغانستان میں آنے میں ان نے ایک منٹ ایک لمحہ بھی پس پیش سے کام نہیں لیا. ہمیں ان کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کیا تھا. دیکھو, سوئٹزرلینڈ تک کی فوجیں یہاں آئی ہوئی, باقیوں کو تو آپ چھوڑیں. تو وہ ان کے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں, وہ ادھر نہ اسلام کو شکست دینے آئے نہ آپ کو مارنے آئے. بڑے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے تو کہا جائے گریٹر بلوچستان کے حوالے سے وہ یہاں پہ کام کرنے آئے. ان کے بہت بڑے ڈیزائنز ہیں, اور ہمیں, میں کٹیا صاحب کی اس بات کو بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ان کے ساتھ کلش میں نہیں جانا چاہیے, مگر ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ ہم اپنا جان یہاں سے نکال سکیں.
اسٹریٹجی پھر بالکل آپ نے بڑی اہم بات کی اسٹریٹجی، لیکن ہماری جو پارلیمنٹ نے 14 پوائنٹ ریزولوشن موو کیا تھا اور جوائنٹ ریزولوشن تھا، کنسنسس کے ساتھ تھا، ایک روڈ میپ دے دیا گیا تھا، ایک گائیڈ لائن دے دی گئی تھی، اس کی وائلیشن ڈیلی ہوتی ہے، پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ اس ریزولوشن سے کیا ہونا ہے؟ ان ریزولوشن سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کے ڈرونز کو روک سکیں گے. لیکن جب آپ کی جو مین فورسز ہیں انہوں نے ڈرون کو ایکسپٹ کر لیا ہے تو آپ کے خیال میں آپ کی ریزولوشن سے معاملہ آگے چلا جائے گا. صحیح. کاٹھیا صاحب سے ہم اگر وضاحت لے لیں، ڈرون اٹیک جو ہوتے ہیں کیا گورنمنٹ آف پاکستان کی مشاورت، کچھ مشورہ شامل، یا آپ لوگوں کی حمایت سے ہوتے ہیں سارے کے سارے؟ کیسا سوال ہے یہ؟ کس طرح ہو سکتا ہے یہ؟ اچھا، لیکن پھر اگر وہ آپ کی سرحدوں کے اندر آ کے اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں تو پھر کیا کریں گے اس کے بعد؟ آپ خاموش رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں، بیت اللہ مسعود کے لیے تو جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بڑی اہم بات کی. لیکن ہم اس حوالے سے اگر بات بھی کریں، جیسے پرویز مشرف کے دور میں ڈرون اٹیک ہوتے تھے اور موجودہ حکومت جو آپ کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے ان میں تو بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے ڈرون اٹیک کے حوالے سے. اس حوالے سے میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ ماضی میں جو اتنا بڑا ایکشن نہیں ہوا، حالانکہ پرویز مشرف جو ہے وہ بھی ولی نیلی لگا رہا، اس کی وجوہات کچھ اور تھی. وہ پوری طرح سے امریکہ کو ان سے پیسے لے کے، ابھی انہوں نے بیان دیا کہ انڈیا کے خلاف ہم نے وہ پیسے استعمال کیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. وہ کسی مشن کے تحت یہ کام کیا. جب وہ فیل ہو کر چلا گیا، واپس چلا گیا اور امریکی اسے لے گئے، تو اس کے بعد ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی. اپنے شاہ صاحب نے پہلے یہ فرمایا کہ پہلے کیوں نہیں ایکشن ہوا. پہلے گورنمنٹ آف سرحد نے کہا کہ ہمیں اجازت دی ہوئی تھی. نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے معاہدہ کرنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیگوسیشن کریں، اس کے تحت ہم آگے بڑھیں. پھر وہ بھی ہم نے اسمبلی سے پاس کروایا. نیگوسیشن جو ہوئی، جو معاہدہ ہوا ان طالبان سے، وہ بھی انڈر دا پریشر آف، انڈر دا انڈرسٹینڈنگ آف گورنمنٹ. میری آپ بات سن لیں پوری. وہ اس کے لیکن جب دیکھا کہ وہ معاملہ چل نہیں سکتا اور NWF کی حکومت نے یہ ایگری کیا کہ ہمیں اب اس پہ پورا ایکشن لینا چاہیے، تو اس وقت یہ متفقہ ڈیسیژن ہوا اور پوری قوم آپ نے دیکھا کہ ایٹ بیک اینڈ کال آف حکومت ہوئی. اور یہ آج جھگڑا صاحب سے رزلٹ آپ کے جاننا سامنے چاہتی ہوں، گورنمنٹ تو خاموش ہوتی ہے ڈرون کے حوالے سے، لیکن بار بار ہم فوکس کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ ان تمام ایشوز پہ خاموش رہتی ہے، خصوصاً آپ کی جماعت. جس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ فرینڈلی اپوزیشن کا ایک لیبل لگتا ہے آپ لوگوں پہ. ڈرون ہو، رچرڈ ہولبروک آ کے ملتے ہیں میاں صاحب کو اس حوالے سے بات نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ بات کر دیں گے کہ جی یہ نہیں ہونے چاہیے، پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہیں. اس سے زیادہ مؤثر بات نہیں آپ کر سکتے. دیکھیں یہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ تو اسی حد تک ہو سکتی ہے. وی آر ناٹ دا رولنگ پارٹی. رولنگ پارٹی کین ڈیسائیڈ اور اس کے خلاف آپ اپنی آواز تو پہنچا سکتے ہیں. جب آتے ہیں ضرور ملتے ہیں میاں صاحب سے، لیکن اس کے بعد کچھ پیش رفت نہیں ہوتی. آتے ہیں تو ہم ان کو بالکل کلیئر کٹ جو ہمارا موقف ہے وہ ان کے سامنے لاتے ہیں. کبھی یہ کیٹیگوریکلی کہا جاتا ہے کہ جی ہم ٹھیک ہے، وی وانٹ گڈ ریلیشن ساری دنیا کے ساتھ، چاہے وہ مغرب ہے چاہے اسلامی دنیا ہے، لیکن ہم یہ کلیئرلی ہمیشہ کہا ہے کہ جی گڈ ریلیشنز کے علاوہ اف یو ہیو اے گڈ پروپوزل سجیشن، وہ تو آپ ضرور دیں اگر وہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز کو سوٹ کریں گی، اس کے مطابق کوئی سوچا جا سکتا ہے، لیکن نو ڈکٹیشن. اور دیکھیں جی یہ انشاءاللہ ہم نے ثابت بھی کیا ہے، بات ایسے نہیں کر رہے. میں آپ کو یہ دیکھیں نا جی، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ہم نہیں روک سکتے جی. دیکھیں امریکہ نے 98 میں بھی ہمیں بڑی دھمکی دی تھی، بہت بڑی دھمکی دی تھی، 5 دفعہ دھمکی دی تھی، لیکن ہم نے کہا تھا نہیں. جب ہم کھڑے ہو گئے اور ہماری پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی اور اب ہمارے عوام کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد امریکہ کو جرت نہیں ہوئی. لیکن امریکہ ایک اور جرت کرنے جا رہا ہے، جو کوئٹہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ سیف ہیونز وہاں پہ موجود ہیں، تمام جو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایسی اسٹیٹمنٹ آتی ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ذرا بولڈ ہو کر اس 14 پوائنٹ ریزولوشن میں دیکھیں، ایک بہت اہم نقطہ ہے اور وہ کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. بالکل، یہ کہ جس دن ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لے کر سامنے آئیں گے اور ان فورسز کو کہیں گے کہ انف از انف، تھینک یو ویری مچ، ہم آپ کے انٹرسٹ
کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے کیا انٹرسٹ ہیں, بیٹھیں. اس میں جو ہے کہ کمپریہنسو ڈائلاگ ود آل دا اسٹیک ہولڈرز, تمام اسٹیک آل دا اسٹیک ہولڈرز, بالکل. تو آل اسٹیک ہولڈرز میں یہ سب آ جاتے ہیں, ان کو بٹھائیں تو صحیح. کاٹھی صاحب سے جواب لیتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد بالکل بریک کے بعد آپ کو بھی بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی خود مختاری کے حوالے سے 14 پوائنٹ ریزولوشن جو موو کی گئی تھی, اس کے بعد کیا ہوا, کیا پاکستان اس وقت خود مختار ملک ہے, پارلیمنٹ خود مختار ہے, یعنی اسی پوائنٹ پہ مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟